الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء وسع كرسيه السماوات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رہے گا کوئی تیغ ستم کے یادگاروں میں، رہے گا کوئی تیغ ستم کے یادگاروں میں، میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا 100 مزاروں میں. میرے واجب الاحترام قابل تکریم بزرگ و دوستو، شہید مدینہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصائب و مشکلات کے جس طرح پہاڑ توڑے گئے، ایک ایسی داستان ہے اگر اس کو لفظ بلفظ تاریخ کے اوراق سے نقل کیا جائے تو ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، ورنہ ہر آنکھ اشک بار ہوگی. آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی شہادت کے حوالے سے گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا. حضرات محترم سامعین گرامی قدر، فضائل عثمان تو احادیث کی کتابوں میں بے شمار ہیں. چند ایسی باتیں ہیں جو فضائل و مناقب کے حوالے سے کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئیں. یہ خصوصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کو زندگی میں 11 مرتبہ زبان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک آدمی کالج کے کسی لڑکے سے کہہ دے کہ تیری فرسٹ ڈویژن آئی ہے، اس پر تو اعتماد کیا جاتا ہے. اگر کوئی دکاندار کو یہ کہہ دے کہ تیری لاٹری نکلی ہے، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے. اگر
کسی یونیورسٹی کے طالب علم کو یہ کہا جائے کہ تیری اسکالرشپ ہوئی ہے، اس پر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے اور لوگ اس پر اعتماد کرتے بھی ہیں، لیکن دنیا کا سب سے بڑا سچا، سب سے بڑا برگزیدہ، سب سے اعلیٰ اور افضل انسان جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہو، ایک مرتبہ نہیں کہا، 2 مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ نہیں کہا، زندگی میں 11 مرتبہ جس کے بارے میں کہا ہو کہ یہ انسان جنتی ہے، بتاؤ اس کی زبان نبوت پر کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا کہ جس نے زندگی میں 11 مرتبہ جس انسان کے بارے میں کہا ہو یہ جنتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے، پیارے نبی کے جانثار صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، آپ کے سامنے تھے، ادب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بتاؤ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو جنتی ہے؟ سب صحابہ خوش ہو گئے، اے اللہ کے نبی ضرور ہمیں بتائیں ایسے شخص کے بارے میں جو جنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہیں ایسے انسان کا چہرہ دکھاتا ہوں جو جنتی ہے، وہ دیکھو سامنے جو انسان جا رہا ہے وہ جنتی ہے۔ لوگ اس کی طرف دوڑے، اس کے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی باتیں میں عرض کروں گا انشاءاللہ وہ ساری کی ساری باتیں ایسی ہوں گی شاید کہ پہلے آپ نے اس انداز میں کبھی نہ سنی ہوگی۔ سامعین گرامی قدر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی رشتہ داری ہیں، کیا رشتہ داری ہے؟ ہم میں سے ہر ایک صرف یہی جانتا ہے کہ حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اس رشتہ داری کے علاوہ اور کوئی جانتا نہیں ہے چند لوگوں کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان کی کیا رشتہ داری ہے۔ تو حضرت عثمان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 رشتہ داریاں ہیں۔ پہلی رشتہ داری حضرت عثمان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ والد کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں نسب میں ایک نام آتا ہے عبد مناف، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پردادا ہیں، 5ویں نمبر کے پردادا ہیں۔ ان کا نسب حضرت عثمان کے والد کے نسب سے جا کر ملتا ہے۔ 5ویں پشت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں نمبر کے پردادا عبد مناف سے جا کر ملتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رشتہ داری حضرت عثمان کے ساتھ ہو گئی۔ دوسری رشتہ داری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے؟ دوسری رشتہ داری حضرت عثمان کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی ہیں جن کا نام بیضہ بنت عبد المطلب ہے، اور بیضہ بن عبد المطلب کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام عروہ ہے، اور یہ عروہ حضرت عثمان غنی کی والدہ ہے۔ تو یہ دوسری رشتہ داری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح تیسری رشتہ داری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں کہ یا اللہ اس سے میں راضی، تو بھی راضی ہو جا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، حضرت عثمان بھی تیاری کر کے پیارے نبی کے پہلو میں آ گئے، اے اللہ کے نبی میں بھی تیار ہو گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اے عثمان تم یہیں ٹھہر جاؤ، میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تم اس کی تیمارداری کرو، تم اس کی تیمارداری کرو گے اللہ رب العزت تمہارا نام بدر کے شرکاء میں لکھ دے گا۔ پیارے نبی کا حکم آ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ٹھہرنا پڑ گیا،
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح ہو کر مدینہ منورہ میں پہلا قدم رکھتے ہیں، قاصد نے کان میں آ کر بتا دیا، اے اللہ کے نبی، آپ کی پیاری، آپ کی لاڈلی، آپ کی چہیتی، آپ کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً قبرستان کی طرف دوڑے، قبرستان میں پہنچتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو درست فرما رہے تھے، قبر کو درست فرما رہے تھے، دفن کر لیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین، یہ میری پیاری بیٹی ہے، یہ وہ عظیم بیٹی ہے جو رات کو تیرے در پر تیرے جناب کے اندر یہ سجدے کیا کرتی تھی، تیری بارگاہ میں سجدے کیا کرتی تھی، اے رب العالمین میں اس سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا، میں اس سے راضی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی پریشانی کو دیکھا، ان کے اضطراب کو دیکھا، ان کی تنہائی کو دیکھا، اللہ رب العزت کو بھی برداشت نہ ہوا، جبریل امین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر بھیج دیا کہ جاؤ جبریل، پیارے نبی کو میرا سلام پیش کرو اور اللہ رب العزت کا حکم جا کر سناؤ کہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ حضرت عثمان کو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح دے دو۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور عثمان سے فرمایا کہ اے عثمان، جبریل میرے پاس اللہ کا سلام لے کر آئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کیا۔ اب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان کو بلا کر فرماتے ہیں کہ اے عثمان تو عظیم شخصیت ہے، تجھ سے بہتر کوئی داماد نہیں اور مجھ سے بہتر کوئی خسر نہیں، مجھ سے بہتر کوئی خسر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا کہ جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ آج تک کسی انسان کی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، یہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عثمان اتنی عظمتوں والا، اتنی فضائل و مناقب والا، آج اس کے بارے میں اگر کوئی زبان درازی کر دے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم کسی انسان کو رشتہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، ہم کسی انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کا، کسی شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں، تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار تم کیا کر رہے ہو، جس کے ساتھ تم رشتہ کر رہے ہو وہ تو چھابڑی لگانے والا ہے، وہ تو ریڑھی والا ہے، کس کو تم اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے ہو؟ اوپر سے وہ جواب دیتا ہے کہ یار چھابڑی لگانا اور بات ہے، ریڑھی لگانا اور بات ہے، لیکن ایک بات تو ہے کہ یہ شریف ہے، ایک بات تو ضرور ہے کہ یہ شریف ہے، یہ اچھا ہے، یہ نیک ہے، اس کی تمام خوبیوں کو تم مد نظر رکھتے ہو، تمہارا معیار یہ ہے رشتہ کرنے کا، تم شرافت کو دیکھتے ہو، تم نیکی کو دیکھتے ہو، تو ایمانداری کو دیکھتے ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ جو عالم الغیب ہے، ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، کیا اس کو علم نہیں تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ ایسے شخص کو دیا جا رہا ہے جس کے بارے میں کائنات کا بدبخت انسان کہے کہ وہ بدقماش انسان تھا؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ تیرا معیار یہ ہے کہ تو شریف ہونے کی بنا پر اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے اور اللہ کسی بدقماش کے ساتھ اپنے نبی کی بیٹی کا رشتہ کر دے۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 رشتہ داریاں ہو گئیں، اور 5ویں رشتہ داری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین
رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام سکینہ ہے، حضرت عثمان کے لڑکے عبداللہ بن عثمان کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا ہے۔ یہ پانچویں رشتہ داری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور چھٹی رشتہ داری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی، جس کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ پوتے حضرت عمر، عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ چھٹی رشتہ داری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے نبی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ فضائل و مناقب ہیں، یہ وہ رشتہ داریاں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ اور ان 6 رشتہ داریوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے 5 انعامات اور بھی بیان فرمائے ہیں جو حضرت عثمان کی وجہ سے امت کو ملے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہوں اور صحابہ کرام بھی میرے ہمراہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب اپنے صحابہ کو جا کر بتایا، صحابہ جو ہے فرتے خوشی کے اندر وہ جھوم اٹھے کہ ہم اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہم نے بیت اللہ کا دیدار نہیں کیا، آج اللہ رب العزت ہمیں پیارے نبی کے صدقے موقع دے رہا ہے، ہم ضرور اس سعادت سے بہرہ مند ہوں گے۔ سارے صحابہ کا جوش جذبہ دیکھنے کے قابل تھا۔ صحابہ کرام 1400 صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر عمرہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جا کر آرام فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنا ایک قاصد، اپنا ایک نمائندہ جو ہے سردار مکہ ابو سفیان کی طرف بھیج دیں، اور ابو سفیان سے جا کر وہ اجازت طلب کرے۔ سب صحابہ نے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ہم جو ہے اپنا ایک قاصد، اپنا ایک نمائندہ سردار مکہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر، تم مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور جا کر سردار مکہ سے بات کرو کہ ہمارا لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ کی بات درست ہے، میری طبیعت کے اندر سختی ہے، میرے مزاج کے اندر سختی ہے، اس سختی کی وجہ سے مکہ کے بعض لوگ مجھ سے نالاں ہیں، مجھ سے ناخوش ہیں۔ میں آپ کو ایسے شخص کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس سے مسلمان تو کیا کافر بھی جس سے جو ہے نفرت نہیں کرتے، اس سے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس شخصیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ شخصیت عثمان ابن عفان ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ عثمان کو بھیج دیں، کافر حضرت عثمان کی بات کو لیں گے، اور حضرت عثمان کی وجہ سے شاید ہمارے لیے جو ہے وہ مکہ مکرمہ کا دروازہ کھل جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کے مشورے کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر جناب عثمان سردار مکہ ابو سفیان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ اے عثمان، خیریت ہے؟ آپ کیسے آئے ہو؟ حضرت عثمان حضور کا پیغام آ کر پہنچاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ابو سفیان، میں اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں، پیارے نبی عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے جانثار صحابہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تم سے اجازت طلب کرتے ہیں تاکہ تمہاری طرف سے ہمیں کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ ابو سفیان نے کہا کہ اے عثمان، تمہاری بات ٹھیک ہے کہ تم مکہ کے اندر رہو، جتنے دن رہ سکتے ہو تم مکہ کا طواف کرو، مکہ کی زیارت کرو، بیت اللہ کی زیارت کرو، تمہیں اجازت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، مکہ کے اندر پیارے نبی کا داخلہ بند ہے۔ ابو سفیان نے جب حضرت عثمان سے یہ کہا، حضرت عثمان نے کہا
کہ پیارے نبی کی غیر موجودگی کے اندر پیارے نبی کے بغیر عثمان کبھی بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا تھا کہ ابو سفیان نے حضرت عثمان کو پکڑوا لیا اور یہ خبر پھیلا دی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا نمائندہ، میرا قاصد، میرا سفیر بن کر مکہ مکرمہ گیا تھا اور اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پیارے نبی نے تمام صحابہ کو جمع کیا، اے صحابہ تمہارے لیے ایک بری خبر ہے، جو میں نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا آج اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک اس جگہ سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ عثمان کے جو ہے وہ خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی پکار اٹھے، اے اللہ کے نبی ہم بھی واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ خون عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ حضرت عمر بھی پکار اٹھے، حضرت علی بھی پکار اٹھے۔ میرے بھائیوں، کوئی ایسی بات تو تھی کہ جس کے لیے اللہ کا نبی بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بدلہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شہید بھی ہو سکتا ہے، آدمی لڑائی میں شہید بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا نبی حضرت عثمان کے لیے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر رہا ہے۔ پیارے نبی نے تمام صحابہ کو بلایا اور فرمایا، اے میرے صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جو قاتلین عثمان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ 1400 صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ خون عثمان کا بدلہ نہ لیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عظیم اللہ رب العزت نے عظمت حضرت عثمان کو عطا فرمائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ پتہ تھا پیارے نبی جب بیعت لے رہے تھے، پیارے نبی کو پتہ چل چکا تھا کہ حضرت عثمان زندہ ہیں، لیکن پیارے نبی نے بیعت کیوں جاری رکھی؟ اس لیے بیعت جاری رکھی کہ اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ اے پیارے نبی آپ بیعت کو جاری رکھیں، یہ بیعت بعد میں کام آئے گی جب حضرت عثمان شہید ہوں گے۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو وہ بیعت بعد میں کام آئی۔ جب جنگ جمل اور صفین ہوئی، بتاؤ کس وجہ سے ہوئی؟ حضرت عثمان کے خون کے بدلے کے لیے ہوئی۔ بتاؤ کائنات کے اندر تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے لیے جنگیں لڑی گئی ہوں جس کا بدلہ لینے کے لیے، اور ان جنگوں کے اندر وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حضرت عثمان کے قتل کی بیعت لی تھی کہ ہم قاتلین عثمان سے بدلہ لیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اس بیعت عثمان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ اعلامی جاریہ فرمایا، رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ جن لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عثمان کے خون کے بدلے کے لیے بیعت کی ہے درخت کے نیچے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرت عثمان کی وجہ سے 1400 صحابہ کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، اور فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اس بیعت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی خوشخبری سنائی، اور اس بیعت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عثمان غنی کے صدقے اللہ رب العزت نے جنگ کے اندر ایک جنگ کی مال غنیمت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور حضرت عثمان کی اس بیعت کے صدقے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ تم بدلہ لے سکو۔ اللہ رب العزت ان قریب تمہارے اندر ایسی قوت پیدا کر دے گا، ایسی طاقت پیدا کرے گا کہ کیسر اور کسرا تمہارے قدموں میں گریں گے۔ اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا کہ کیسر و کسرا کے خزانے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قدموں کے اندر گرے، اور مسجد نبوی ان خزانوں سے بھری ہوئی تھی، اور ایک بندہ بھی مدینہ منورہ میں ایسا نہیں تھا کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہو، جو مستحق ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہیں فضائل عثمان۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق